بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ایک مرتبہ پھر محفل خلاصہ تفسیر قرآن میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ بلند آواز سے درود و سلام کی نذرانی پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ماہ مکرم، ماہ معظم، ماہ رمضان المبارک، ماہ کریم کا 8واں روزہ جو گزر چکا، دعا کیجئے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے یہ 8 روزے گزار دیے، تراویح کی 9 جماعتیں گزار دی، 13 پارے گزار دیے، باقی جو روزے ہیں، باقی جو جماعتیں ہیں، باقی جو پارے ہیں، انہیں بھی امن و سلامتی اور صحت و تندرستی کے ساتھ گزار دیں۔ اللہ تعالیٰ پورے روزے رکھنے، پوری نمازیں پڑھنے، پورا قرآن پڑھنے سننے کی توفیق، سعادت، ہمت اور استقامت عطا فرمائے۔ ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، دوائیوں کی محتاجیوں سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے۔ خلاصہ تفسیر قرآن میں پچھلی نشست میں ہم نے، بلکہ پچھلی 2 نشستوں میں ہم نے تحویل قبلہ کا پس منظر بیان کیا اور پھر اس کے بعد اس کی حکمتیں بیان کی، تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ مسلمانوں کے لیے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھنے کا حکم کن کن حکمتوں کی وجہ سے تھا۔ پہلے مسجد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اور پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، بالخصوص اللہ کا کام، دین کا کام حکمتوں سے خالی تو نہیں ہوتا ہے۔ تو اس میں بہت سی حکمتیں موجود ہیں جو ہم نے بیان کر دیے۔ اب اس کے بعد یہ تو تحویل قبلہ کا حکم دوسرے پارے میں بالکل شروع میں ہی ہے، سیقول الصفحہ سے یہ سلسلہ ہے اور پورے رکوع اسی کا بیان ہے، اور پھر یہ بتایا گیا کہ تم جہاں کہیں بھی رہو، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جہاں کہیں بھی ہو اب تم اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرو۔ تو یہ آیت محکمات میں سے، اس سے بہت سی آیات مزید اس کی شواہد میں ہیں اور بہت سے احکام اس سے نکلتے ہیں، جو ابھی موقع نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ نشست مختصر سی ہوتی ہے اور سورہ بقرہ میں آیات احکام بہت زیادہ ہیں، لہذا اس کو ہم انشاءاللہ کسی دوسرے مقام پر بیان کریں گے۔ اب اس کے بعد مختلف موضوعات پر گفتگو ہے اور دوسرے پارے میں زیادہ تر گفتگو طہارت کے حوالے سے ہے، پاکی اور ناپاکی کے حوالے سے ہے، حیض و نفاس کے حوالے سے ہے۔ یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، تم سے لوگ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم کہہ دو کہ وہ ناپاکی ہے، اس وقت میں تم عورتوں سے دور رہو، اس کا بیان ہے۔ پھر روزے کی حالت میں عمل تزویج کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اس کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد جا کر امور خانہ داری یعنی زندگی میں گھریلو معاملات کیسے گزارنے ہیں، اس کا بیان ہے۔ اور پھر اس کے بعد کسی کا شوہر اگر انتقال کر جائے، اس عورت کی عدت کتنی ہوتی ہے، کسی کا اگر شوہر اگر اسے طلاق دے دے اس کی عدت کتنی ہوتی ہے، اور پھر عدت میں بھی بہت سے مسائل ہیں۔ یہ مسائل تو ہمیں دلچسپی والے، ان چیزوں میں تو ہم دلچسپی نہیں لیتے ہیں نا۔ اگر حیض و نفاس کے مسائل اور پاکی اور ناپاکی کے مسائل ہم بیان کریں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ تو آداب کے خلاف گفتگو ہو رہی ہے۔ کیسے مولوی صاحب ہیں کہ یہ ناپاکی کی باتیں اور عجیب سی باتیں گفتگو کا حصہ بنا رہے ہیں؟ یہ قرآن ہے، یہ دین ہے، اور جب تک طہارت اور پاکی اور ناپاکی کے مسائل ہم یا ہماری اسلامی بہنیں سیکھیں گی نہیں، وہ دوسروں کو سکھا نہیں سکتی۔ طہارت ایسی چیز ہے کہ طہارت یہ بنیاد عبادت کی، اگر طہارت نہ ہو تو اس کے نیچے ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گی، ان عبادتوں کی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں ہوگی۔
ہمارے ہاں اگر طہارت اور پاکی اور ناپاکی کے مسائل بیان کیے جائیں تو لوگوں کو سننے میں بھی شرمندگی محسوس ہوتی اور لوگ سنانے میں بھی شرمندگی محسوس کرتے ہیں، اور عجیب عجیب سی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ دیکھو ممبر سے کیسی کیسی باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ تو یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے، اب یہ تو طہارت کے مسائل ہے تو قرآن مجید کی آیت ہے نا، تو ہم شرم کی وجہ سے حیا کی وجہ سے قرآنی آیت پڑھنا چھوڑ دیں؟ تو ایسا تو نہیں ہے نا۔ ایسے ہی لوگ ہیں کہ وہ بازاروں میں ناچنے سے شرماتے نہیں ہیں، بازاروں میں گالم گلوچ کرنے سے شرماتے نہیں، جن چیزوں میں شرمانا چاہیے ان میں انہیں شرم نہیں آتا۔ ان اسلامی بہنوں کو ٹک ٹاک پر ناچنے سے اور اسے اپلوڈ کرنے سے شرم نہیں آتا، لیکن طہارت کے مسائل اگر بیان کیے جائیں تو حیا دامن گیر ہوتی ہے۔ یہ دین ہے اور اس کو سمجھنا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ نے بھی فرمایا کہ اللہ شرم نہیں فرماتا، حیا نہیں فرماتا، دین میں حیا نہیں فرماتا۔ اور اسی وجہ سے علماء کرام نے بھی فرمایا کہ خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ طہارت کے اور پاکیزگی کے مسائل جانیں، اور اگر انہیں نہیں آتا تو وہ کسی عالم سے پوچھیں، اس میں حیا نہ کریں۔ اور اس حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے، اگرچہ یہ بھی موضوع نہیں ہے لیکن یہ بھی اہم ترین موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح حدیث میں ہے کہ سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری اور پردہ دار خاتون جتنی حیا کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ حیادار تھے، اشد حیا، رسول اللہ انتہائی حیادار تھے۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو جاتی تو حیا کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ اس کے باوجود آپ احادیث کا مطالعہ کیجئے، ہم کیا ہے اور ہماری اوقات کیا ہے اور ہماری عزت کیا ہے، ہمارا وقار کیا ہے۔ صحابیات رسول اللہ سے ایسے مسائل پوچھتی اور رسول اللہ انہیں تسلی بخش جواب دیتے کہ یا رسول اللہ حیض و نفاس کے مسائل ہیں بتائیں، اور رسول اللہ انہیں بتاتے۔ استحاضہ کے مسائل بتائیں تو وہ بتاتے ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہے حیض و نفاس کیا چیز ہے، استحاضہ کیا چیز ہے، منی کیا چیز ہے، مدی کیا چیز ہے، ودی کیا چیز ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہم اتنے بڑے ہو گئے۔ حیا ہے تو ان چیزوں میں حیا نہیں ہے۔ اگر ان چیزوں میں حیا ہوتی تو صحابیات کبھی نہیں پوچھتی، کبھی کبھی تو ازواج مطہرات کے ذریعے سے رسول اللہ سے سوال کرتی، اور بہت سی احادیث ابھی نظر میں ہے کہ وہ خود آ کر عرض کرتی یا رسول اللہ ایسے ایسے مسائل ہیں، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ میرا خون بند نہیں ہوتا، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ تو رسول اللہ فرماتے نہیں، جتنی مدت ہے اس مدت تک تم نماز نہ پڑھو، اس کے بعد نماز پڑھو۔ براہ راست وہ پوچھتی، کیوں؟ اس لیے کہ طہارت کے مسائل اس میں حیا نہیں ہے، اور پھر خود رسول اللہ نے فرمایا اللہ دین کے معاملے میں حیا کو پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ کو حیا ہے تو حیا تو گناہ کے معاملات میں ہونی چاہیے نا، طہارت کے معاملات میں اگر حیا کریں گے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ معاملہ کسی ایک شخص کے ساتھ ہے، سب کے ساتھ ہے۔ جب معاملہ سب کے ساتھ ہی ہے تو پھر اس میں حیا کی وجہ سے سوال نہ پوچھنا اور یوں ہی بے علم رہ جانا، لا علم رہ جانا، یہ انتہائی نقصان اور باعث خسران ہے۔ تو اس کا بیان ہے، اور پھر یہ ہے کہ کسی عورت کا شوہر اگر اسے طلاق دے دے تو اس کی عدت کتنی ہوگی، ہمارے یہاں تو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ حالانکہ جو شخص شادی شدہ ہے اس کے لیے نکاح کے مسائل اور طلاق کے مسائل، میاں بیوی کے حقوق کے مسائل کا جاننا فرض ہے۔ جب بچے کی ولادت ہو جائے تو بچوں کے حقوق کا جاننا فرض ہے۔ ہم تو دنیا داری میں مبتلا ہو گئے نا، ان چیزوں کی طرف تو توجہ ہی نہیں ہے، اور پھر آ کر روتے کہ میں نے تو مذاق سے طلاق دے دی، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ مذاق سے طلاق نہیں ہوتی ہے۔ اب جب ہم نے کہہ دیا آپ نے طلاق تو دے دی، طلاق تو ہو گئی، تو کتنی طلاق دی؟ تو 3 ایک ساتھ ہی دے دیے، تو اب کچھ کیجئے۔ اب وہ روتا ہے۔ یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ اکثر و بیشتر ہوتے ہیں، دھاڑے مار کر روتا ہے، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی، ہم نے اتنا وقت گزار دیا، بچے درمیان میں ہیں، رول جائیں گے، کچھ کیجئے۔ اب ہم کیا کریں، ساری کشتی تو وہ جلا کر آیا ہے۔ اگر اسے طلاق دینے کا طریقہ معلوم ہوتا تو کچھ راستہ چھوڑتا نا۔
بالکل بے ڈھنگی زندگی ہے ہماری صحیح معنوں میں، جو ہم اکثر و بیشتر کہتے ہیں بے ترتیب اور بے ڈھنگی زندگی اگر کسی کو دیکھنی ہے ہماری عام زندگی دیکھ لیجئے۔ پیسے کمانے کیسے ہیں، 4 کا 14 کیسے کرنا ہے ہر کسی کو معلوم ہے، لیکن دین کے معاملے میں نہیں معلوم ہے۔ اتنا وقت بھی نہیں ہے نا، اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم دین سیکھیں، تو پھر ہوتا یہی ہے۔ تو اگر کسی شوہر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس کی عدت کتنی ہے؟ اگر کسی کا شوہر مر جائے اس کی عدت کتنی ہے؟ تو اب سوال یہ ہے، اس کی عدت تو یہ 3 حیض اس کی عدت ہے، جس کا شوہر اسے طلاق دے دے 3 حیض عدت ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی کو حیض کا معاملہ نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ کوئی بچے والی ہو، حاملہ ہو، اس کی عدت کیا ہے؟ یہ سارے مسائل ہیں نا۔ تو یہ سارے مسائل قرآن مجید کی اسی میں سورہ بقرہ میں یہ سارے مسائل بیان کیے گئے، اور پھر آگے جا کر ایک اور خاص بات بیان کی گئی جو ہم آج بیان کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اب وقت تو کافی ہو گیا، بس اشارہ ہم دے دیں گے آج، باقی اس پر تفصیلی گفتگو اگلی نشست میں کریں گے۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ یہاں بیان کیا۔ دوسرے پارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، سورہ آیت نمبر 245 میں، 246 میں فرمائے، الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم ابعث، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو بنی اسرائیل کے تھے موسیٰ کے بعد، اس قالو جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے، ابعث لنا ملکن، آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، جس کے ساتھ ہم مل کر اللہ کی راہ میں جہاد کریں، الی آخری ہی، اس پورے رکوع میں یہی بیان ہے، پورا آخر تک پورا بیان ہے۔ دوسرا پارہ بالکل ختم ہے، اسی کے ساتھ چند اور بیان ہیں اس کے ساتھ ہی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کے وصال کے بعد بنی اسرائیل ان کے یہاں جو ہے نا یکسوئی نہیں تھی، ان کے یہاں ہدایت اور ثابت قدمی اتنی اچھی نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے فوراً بعد دوبارہ سے وہ گائے پرستی پر آ گئے، گاؤ پرستی پر آ گئے، بچڑے کی عبادت کرنے لگے، جو ان کی رگوں میں شامل تھا نا۔ خود قرآن مجید میں ہے کہ بچڑے کی پرستش تمہاری رگوں میں شامل ہو گئی، تو دوبارہ وہ بت پرستی کی طرف چلے گئے۔ جب وہ بت پرستی کی طرف گئے تو بنی اسرائیل کے بارے میں خود قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے تمہیں زمین میں بادشاہ بنایا، ہم نے تمہیں ہر چیز دی اور ہم نے فضیلت دی، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں اس زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت دی تھی، لیکن فضیلت کا معیار اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہے۔ جب نبی کا انتقال ہو گیا اور نبی کے انتقال کے بعد انہوں نے بت پرستی شروع کر دی، تو پھر ان کے ہاتھ سے امارت گئی، بادشاہت گئی، دوسرے لوگوں نے ان پر قبضہ کر لیا، اور امارت اور بادشاہت یہ تو معمولی نعمت ہے جو ان کے ہاتھ سے گئی، حتیٰ کہ ان کے درمیان میں نبیوں کا آنا بھی ختم ہو گیا، ایک عرصہ ہو گیا، ان کی اپنی زمین چلی گئی، اپنا ملک گیا، جس ملک میں وہ بادشاہ تھے اب غلام بنا دیا گئے، بالکل فرعون کی طرح، جیسے فرعون نے کیا تھا نا مصر میں بنی اسرائیل کے ساتھ، فرعون نے جو مصر میں کیا تھا اس کا بیان آگے آئے گا، تو وہاں جس طرح سے ان کو غلام بنا لیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے انہیں چھڑایا، پھر وہاں لے کر آئے، بیت المقدس میں لے کر آئے، فلسطین لے کر آئے، یہاں آباد کیا، یہاں پھر دین کا کام ہوتا رہا، لیکن پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا، پھر وہ پرانی روش میں چلے گئے، جب پرانی روش میں گئے تو پھر وہ غلام بنا دیے گئے، اور پہلے قوم فرعون نے انہیں اپنا غلام بنایا تھا، اب قوم عمالقہ نے ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ قوم عمالقہ بہت طاقتور قوم تھی اور انتہائی جنگجو قوم تھی، جن کے بارے میں آگے قرآن مجید کے 6 پارے میں بھی آتا ہے۔ انتہائی جنگجو قوم تھی، بہت اونچے قد والی اور بہت ہی لمبی جسامت اور بہت تگڑے جسامت والے تھے، تو یہ لوگ سب آ گئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، بادشاہ بنا لیا، ان کی ملکیت گئی، ان کی امارت گئی، سب بادشاہت گئی، اور پھر جب یہ ایسا ہوا، جب ان کے درمیان میں بد امنی ہوئی، نبیوں کا آنا بھی موقوف ہو گیا، اب ان کے درمیان میں وہ
قوم عمال کا انہیں غلام بنا کر رکھتی اور ان سے ہر وہ کام لیتی جو وہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو اب وہ دعا کرتے کہ یا اللہ ہمارے درمیان میں کوئی نبی بھیج دے جو ہمیں دوبارہ ہدایت دے اور جس کی سربراہی میں ہم دوبارہ قوم عمالقہ سے جنگ کریں، دوبارہ سے ہم اپنا ملک لے لیں۔ اس لیے کہ اس زمانے میں جب تک نبی کسی کو بادشاہ مقرر نہ کرے وہ بادشاہ بن نہیں سکتا تھا۔ نبی الگ ہوتا اور بادشاہت الگ ہوتی تھی، اور بادشاہت کے لیے نبی کا تجویز کرنا ضروری ہوتا تھا۔ تو اسی کا بیان ہے کہ اب لوگ آ کر کہنے لگے کہ کوئی نبی آئے تو پھر بادشاہت کا سلسلہ ہو۔ پہلے نبی آئے گا، پھر وہ نبی بادشاہ مقرر کرے گا، پھر اس کی برکت سے وہ بادشاہ افواج جمع کرے گا، لشکر جمع کرے گا، پھر قوم عمالقہ سے مقابلہ ہوگا، پھر ہماری زمین ہمارے قبضے میں آئے گی، پھر ہمیں بادشاہت ملے گی۔ یہ پورا سسٹم تھا، یہ پورا یہ سلسلہ تھا۔ تو کہتے ہیں اب انہوں نے دعا کی تو بنی اسرائیل میں جو خاص نسل سے تھے وہاں ایک خاتون حمل سے تھی۔ امید تھی کہ انہی کے بطن سے وہ نبی آئے گا جو ہمیں ان برائیوں سے، ان مظالم سے نجات دلائے گا۔ وہ دعا بھی کرتے رہے۔ چنانچہ بچپن میں تو معلوم نہیں ہوا، جب ان کی پیدائش ہوئی تو معلوم تو نہیں ہوا کہ وہ نبی بنائے گئے کہ نہیں بنائے گئے۔ تو بہرحال جب ان کی والدہ، جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کا نام اشموئیل رکھا۔ اشموئیل، اشموئیل کا مطلب ہوتا ہے رب نے سن لی۔ جیسے اسماعیل، ایل جو ہے نا یہ عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں، عبرانی زبان میں ایل اللہ کو کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے آسمانی جتنے ہیں نام ہیں نا وہ سب ایل سے آتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل۔ اسی طرح انبیاء کرام کے ناموں میں اسرائیل، وہ ایل جو ہے نا عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے بیت اللہ کا ایک نام ایلیا ہے، جو تورات اور انجیل میں جب آپ پڑھیں گے نا تو بیت المقدس کہیں نہیں ملے گا۔ تورات اور انجیل میں، بائبل میں بیت المقدس اور مسجد اقصی کا نام ایلیا ہے، یعنی اللہ کا گھر۔ اس کا اردو میں یا عربی میں ترجمہ کریں گے بیت اللہ۔ تو حضرت اشموئیل چونکہ ان کے لیے بڑی دعائیں کی گئی، جب وہ پیدا ہوئے تو ان کا نام رکھ دیا گیا اشموئیل، یعنی اللہ نے سن لی۔ بالکل اسی طرح جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی عمر میں تھے، دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ایک بچہ عطا کر دے جو میرا وارث ہو، تو بڑی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو پھر آپ نے ان کا نام اسماعیل رکھ دیا۔ اسماعیل کا مطلب ہوتا ہے رب نے سن لی۔ جیسے ہم دعاؤں کے بعد آمین کہتے ہیں نا، ہم دعاؤں کے بعد آمین کہتے ہیں نا، تو عبرانی زبان میں جب دعا کرتے ہیں تو دعا کے بعد کہتے ہیں اسماعیل، اے ایل، اے اللہ سن لے، سن لے۔ یہ آمین کا متبادل ہے، اور یعنی کہ آمین کو اگر عبرانی زبان میں کہیں گے تو اسماعیل کہیں گے، اگر اسماعیل کو عربی میں کہیں گے تو آمین کہیں گے۔ تو اس وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام اسماعیل رکھا گیا تھا۔ تو بڑی دعاؤں سے وہ پیدا ہوئے اشموئیل علیہ السلام۔ تو بچپن میں ہی بیت المقدس کے ایک بڑے عالم کے حوالے ان کو کر دیا گیا۔ اچھا، بیت المقدس کو کا لغوی اعتبار سے جو ہے نا، اس کو بیت المقدس بھی پڑھتے ہیں، بیت المقدس بھی پڑھتے ہیں، بیت المقدس بھی پڑھتے ہیں، ہر طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ عام طور پر بیت المقدس ہی پڑھتے ہیں اس کو۔ تو بیت المقدس میں وہ ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑی جگہ ہے، وہاں بڑے بڑے علماء بھی ہوتے تھے، تو ایک کامل عالم کی سپرد انہیں کر دیا گیا کہ آپ انہیں پالیں، تربیت کریں۔ تو کہتے ہیں اب تھوڑے جب جوان ہوئے تو رات سوئے ہوئے تھے، کسی نے آواز لگائی، اشموئیل بیدار ہوئے، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں ہے، تو محسوس ہوا کہ آواز استاد کی ہے۔ تو اپنے استاد کے پاس آئے، وہ سو رہے تھے، انہیں جگایا اور فرمایا آپ نے طلب کیا، آپ نے بلایا؟ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ نوجوان ہے، کہیں ڈر نہ جائے، تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے بلایا تھا، تو پانی پلا دو۔ پانی پیا اور پھر جا کر سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئی، اشموئیل اسی استاد کی آواز میں پھر آئے، تو دیکھا تو استاد نے پھر سمجھا کہ بچہ ڈر جائے گا، انہوں نے فرمایا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہیں دیکھ رہا تھا، تم جاگے ہوئے سوئے ہوئے۔ تو جب پھر تیسری مرتبہ ہوا نا تو پھر استاد نے فرمایا بیٹے ڈرنا نہیں، یہ جبریل امین ہے، یہ تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اب کی مرتبہ آواز آئے اشموئیل تو کہنا لبیک یا جبریل،
جبریل میں حاضر ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ جب آواز آئی اشمعیل، تو انہوں نے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ فوراً جبریل امین حاضر ہوئے، ظاہر ہوئے اور فرمائے اللہ نے تمہیں بطور نبی منتخب کر لیا ہے، اب تم بنی اسرائیل کے نبی بن گئے ہو۔ تو فرمایا میں بنی اسرائیل کا نبی بن گیا تو اب لوگ کیسے مانیں گے کہ میں بنی اسرائیل کا نبی ہوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل وہ تو انبیاء کرام کو شہید کرنے والی قوم ہے، وہ مجھے کیسے تسلیم کرے گی کہ میں بنی اسرائیل کا نبی ہوں؟ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ معاملہ جب وہ اعتراض کریں گے تو اس کا بھی حل بتا دیا جائے گا۔ بہرحال اب تمہیں اللہ نے نبوت عطا کر دی ہے، اب تم بنی اسرائیل کے نبی ہو گئے۔ لہذا صبح کے وقت آپ نے اعلان کیا تو پہلے تو انہوں نے شک کیا اور پھر کہنے لگے اگر آپ نبی ہیں، نبوت کی نشانی بھی ہے، وہ اس کا بیان بھی آگے ہے، وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا، تو اس کو ہم آگے پھر بیان کریں گے۔ فرمایا آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں امید بھی تھی کہ اسی گھرانے میں اللہ کے نبی کا ظہور ہوگا، تو آپ اگر نبی ہیں تو پھر آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، جو بادشاہ ہماری درمیان میں ہو اور ہماری کمانڈنگ کرے، ہماری رہبری کرے، اور جس کے ساتھ مل کر ہم فوج تیار کریں اور قوم عمالقہ سے لڑیں۔ تو پھر اللہ کے حکم سے حضرت اشمعیل علیہ السلام نے طالوت کو بطور بادشاہ منتخب کیا۔ تو اب طالوت کا قصہ کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ یہاں سے اگلی نشست میں طالوت کا بھی ذکر آئے گا، جالوت کا ذکر آئے گا، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ تینوں افراد کا ذکر انشاءاللہ اگلی نشست میں آئے گا۔ تب تک کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی رہنے دیجئے۔ آج ہم نے طہارت کے مسائل کے بارے میں سنا اور عدت کے بارے میں سنا ہے، کچھ طہارت کی اہمیت کے بارے میں سنا، اور آخر میں بنی اسرائیل کے ایک نبی حضرت اشمعیل علیہ السلام کے بارے میں سنا، اور ان کے حوالے سے ان کے نام کی لغوی اعتبار سے کیا تعریف ہے وہ ہم نے سماعت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔